اگر عمران خان سے بلہ چھینا ہے نا تو اسی طرح آزاد بھی چھن جائیں گے۔ میں چودھری وسیم قادر عوام سے دھوکہ کیا اس نے۔ پاکستان تحریک انصاف کا سپاہی ان کو دھوکہ دیا جن کے نام پر ووٹ لیا، عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا۔ صرف ضمیر کا سودا کر کے۔ یہ تو لوٹے ہیں، سارے لوٹے۔ وہ کون ہے جنہوں نے پریزن وین دکھائی؟ وہ کون ہے جس نے نسلہ ٹاور دیا؟ اس کون کو قوم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک اپنا موقف تھا الیکشن سے پہلے۔ نون لیگ یہ کہتی رہی کہ ہم لوٹوں والی حکومت نہیں بنائیں گے اور لوٹوں کا جو کام ہے وہ صرف بیت الخلاء میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ آزاد امیدواروں سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور ہم حکومت بنائیں گے، اور ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیں گے۔ 8 فروری کے بعد نون لیگ جو ہے وہ ماتم منائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جشن منائے گی، اور پھر حکومت ہماری ہوگی اور یہی ہمارا سرپرائز ہوگا۔ میں نے آپ کو اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہ خبر بھی دی تھی کہ بہت سارے آزاد امیدواروں کے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے بھی ہیں، اور ان میں جو ان کی الیکشن کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس الیکشن کیمپین سے پہلے اور اس کے بعد یہ ایشورنس دی گئی کہ ہمیں جیتنے تو ایک دفعہ دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں گے۔ ویورز، لاہور سے یہ خبر ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پہلی وکٹ گری، اور یہ شخصیت جس نے نون لیگ کے کیمپ کو جوائن کر لیا ہے، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، وسیم قادر صاحب ان کا نام ہے، کہ ان کا تعلق ماضی میں نون لیگ سے تھا۔ یہ لاہور کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور سکندر کرمانی ہی از اے فارمر BBC جرنلسٹ، اور ناؤ ہی از ورکنگ فار چینل 4۔ اگر آپ ان کی ٹائم لائن پر جائیں ٹویٹر کے اوپر، عام طور پر میں ٹویٹر استعمال نہیں کرتا فار دی آبویس ریزنز، لیکن مجھے اتفاق ہوا کل ٹویٹر کو دیکھنے کا، جہاں پر ان کا ایک بیان موجود ہے جس میں وہ عمران خان اور بلے کے نشان کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ سکندر نے بھی یہ لکھا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ کل یہ بلے کا نشان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے ان کے حق میں بیان دیتے ہیں، اور آج انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو کس منہ سے جوائن کر لیا۔ ویورز، وسیم قادر صاحب کی اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے جس میں وہ حلف لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امانت ہے عمران خان کی، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نہ چھوڑنے کا عہد کیا۔ لیکن پھر آنن فانن ہوا کیا؟ دیکھیں جی، ایک تو آپ کو جو سیاسی شجرہ نسب ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور میں آپ سے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ یہ مدعا آپ کے سامنے اٹھا چکا کہ تحریک انصاف کے اندر بہت ساری کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ فوٹو مافیا سے لے کر ٹکٹس بیچنے تک اور ٹکٹس خریدنے تک یہ سفر جو ہے وہ ہمیں مختلف شکلوں کے اندر نظر آیا، مختلف کردار ہمیشہ سے ایکٹیو رہے، اور عمران خان کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو خان صاحب کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی پارٹی کے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے یہی کیا۔ وسیم قادر صاحب بھی ایسے ہی لوگوں کی ایک پیداوار ہیں، اور وسیم قادر صاحب جس حلقے سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا وہ تھا جی روہیل اصغر صاحب کا، اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روہیل اصغر صاحب نے یہ لڑائی کر کے ضد کر کے نواز شریف صاحب سے اس حلقے میں الیکشن جو ہے وہ بات کی، اور پھر روہیل اصغر صاحب ہار گئے وسیم قادر سے، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایاز صادق صاحب جنہوں نے یہ سیٹ چھوڑی تھی، یہ حلقہ چھوڑا تھا، وہ جیت جاتے ہیں، اور روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ ایک تصویر جی، جو ایک پیغام ان کا باہر آیا جس میں یہ مریم بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ میں ان کے کھوکھر صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کی یہ ویڈیو جو ہے جاری کی۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے یہاں پر پاکستان کی عوام کی جانب سے، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ آپ نے حلقے کے عوام کو یہ کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اور دیکھو جس محاذ پہ وہ لڑ رہا تھا اب میں بھی اسی محاذ پہ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، تو لہٰذا تمہاری سپورٹ میرے ساتھ ہوگی، آوازائی ہوگی، مجھے جتواؤ گے، آوازائی جتوائیں گے، اور پھر پاکستان کی عوام نے انہیں جتوا دیا۔ لیکن ویورز، المیہ دیکھیں، ہمارے قانون کے اندر، کانسٹیٹیوشن میں، آئین کے اندر کتنے لوپ ہولز ہیں، اور اس حوالے سے کہ جناب یہ آئین ہے پاکستان کا کہ آپ اپنی جو وفاداری ہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ڈال سکتے ہیں۔ اگر کسی سے آپ یہ سوال کریں تو وہ کہے گا کہ جناب دیکھیں آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے، تو آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟
آئین کے اندر تو یہ گنجائش موجود ہے، لیکن ضمیر کی عدالت میں آپ کس طرح پیش ہوں گے؟ چونکہ آپ نے پاکستان کی عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کو دھوکہ دیا، اور میں نے ویورز اپنے کچھ جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں انہیں میں نے اس حلقے میں بھیجا، اور میں نے کہا ذرا جاؤ جا کر عوام کی پلس تو چیک کرو، تو لوگ پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس حلقے کے اندر ووٹ لیا عمران خان کے نام کے اوپر، اور پھر یہ شخص جا کر بیٹھ جائے گا گود میں کس کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو کم از کم یہ چیز ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو اب ویورز آپ کو میں جو ماضی کے اندر مریم نواز کیا کہتی رہی، اور پھر دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے کیا کہا۔ اچھا جی، ایک طرف یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ماضی کے بیانات کیا ہیں۔ مریم نواز کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ بیت الخلاء میں ہے، وہ لوٹا جو پارٹی کے ساتھ بے وفائی کرے گا اس کی جگہ غسل خانے میں ہے، لوٹوں کا گھیراؤ کریں گے، لوٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے، جو تھوڑا سا دباؤ نہیں برداشت کر سکتا وہ عوام کی خدمت کیا کرے گا، لوٹوں کو دریا میں بہائیں گے، لوٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے۔ مائزہ حمید کہتی تھی کہ ہم لوٹے اکٹھے کر کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں بناتے۔ رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ کسی لوٹے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مریم نواز کہتی تھی کہ سیاسی لوٹے الیکشن میں منہ کے بل گریں گے، اور اب کیا عدالتیں ان لوٹوں کا ووٹ شمار کریں گی، اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوٹوں کی مدد سے اب حکومت بنائیں گی تو پھر ماضی کے بیانات بڑھ چڑھ کے مت دیا کرے جو آپ کے لیے بعد میں مشکل کریٹ کر سکتا ہے۔ ویورز، سوال یہ بھی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ان لوٹوں کے کا جو ایک ہمیں کریلا نظر آئے گا، اس کو روکنے کی کوشش کس طرح کرے گی؟ دیکھیں جی، ایک تو ایک میٹنگ کے اندر جو ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کہا گیا، ایک پروپوزل دی گئی کہ ان سے استعفے لے کر رکھ لیے جائیں جنہیں بوقت ضرورت جو استعمال کیا جائے۔ لیکن اب یہ استعفوں والا معاملہ، بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں آپ لوگوں نے استعفے دیے پارلیمنٹ کے اندر، اور اسپیکر صاحب نے ان استعفوں کے اوپر آپ لوگوں کو جب آپ نے واپس لی پارلیمنٹ کے اندر واپس نہیں بلایا تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب چیخ چیخ کر تھک گئے کہ پہلے استعفے دیے ان کو قبول کرو، پھر استعفے واپس لینے کی بات کی تو وہ واپس نہیں لیے گئے، اور پوری جو پارلیمنٹ کا وقت تھا وہ گزر گیا۔ وقت بہت ہی کم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ابھی بھی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے نا پارٹی کو نقصان یہ ہوا، عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن اب اس ووٹ بینک کو کس طرح چینلائز کیا جائے اور کس طرح سے اہم فیصلے کیے جائیں، ایک بہت ہی زبردست قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر نا آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھی، اور یہ سچویشن میری بنائی ہوئی نہیں تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ تھے جو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کے اندر لوگوں نے کہا کہ کس طرح کی آپ پروپوزل دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ میں اب آپ کو اس کی پوری جو ٹائم لائن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہوا یہ جی کہ علی ظفر صاحب نے، ہم ٹیلی ویژن پر گئے اور انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر یہ کہا کہ اگر ہمارے آپشنز جن کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا، یعنی کسی بھی جماعت کے ساتھ ہمارا الحاق نہیں ہوتا تو، اور ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملتی، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی خاتون کو ٹکٹ جاری نہیں کیا تھا، جیتنا تو ہارنا دوسری بات ہے، تو اس بنیاد کے اوپر ایک قانونی ایک رکاوٹ ہے کہ مخصوص نشستیں یہاں پر نہیں ملیں گی۔ اب ان کے پاس آپشنز اور کیا ہیں کہ جماعت کے ساتھ جائیں گے، اس کے اوپر ابھی کام ہی ہو رہا ہے اور میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، اب علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ آپشن موجود ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں، اور یہ اتحاد جو ہے انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا، اور اتحاد یہ ہوگا کہ ہم منسٹریز نہیں لیں گے آپ سے، ہم حکومت میں آپ کی حمایت کریں گے، لیکن پاکستان جانے، آپ کی حکومت جانے، لیکن ہماری سپورٹ ہوگی۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، اور علی ظفر صاحب نے اس پروپوزل کو فلوٹ کیا۔ اب اس کے اوپر بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی جو تجویز تھی، اس کے بعد کیا ہوا جی کہ رؤف حسن نے اسے سیکنڈ کر دیا۔ اب اس میں آپ ذرا غور کرتے جائیں، علی ظفر جو انتہائی معتبر نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جن کی میں بھی عزت کرتا ہوں، اور ان کی وکالت کی وجہ سے اور ان کے اصولی موقف کی وجہ سے، اور جس طرح کی ان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایفیلیشنز ہے اور جو ان کی ایسوسیشن اور جس طرح سے خدمات ہیں، علی ظفر جیسا بندہ یہ بات کرتا ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں، ان کی اس تجویز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ایسی بات ہو سکتی، اور دیکھیں گے آپشن سارے غور کیے جا رہے ہیں۔ پھر رؤف حسن صاحب کی انٹری ہوتی ہے اسی ٹیلی ویژن چینل پر۔ رؤف حسن صاحب جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب
علی ظفر صاحب نے جو کچھ کہا ہے یہ ایک آپشن ٹیبل پر موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, آپ جا کر ان بیانات کو دیکھیں جس کا ہم نے تجزیہ کیا, اور مجھے اپنی رائے دینے کا بالکل حق ہے, آپ کو اس سے اختلاف کرنے کا حق ہے, اور یہی جمہوریت ہے. اگر ہم لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں, تو آپ ہم پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ان واقعات کی ٹائم لائن کو سمجھ لیں. پھر ہوا کیا جی, ارسلان تاج صاحب آ گئے, اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کور کمیٹی کے یہ رکن ہے اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے, اور ہم مر جائیں گے, ہم کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. میں آپ کو صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے اور سوچ کو صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ گفتگو جو ہے وہ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ارسلان تاج کی بات کہ ہم نہیں کریں گے, تو بھائی جان میں آپ کو صرف یاد کروا دیتا ہوں, اور ہمارے سننے والے بھی ہم سے اتفاق کریں گے کہ خان صاحب کی حکومت تھی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو بھائی جان 3.5 برس آپ کے وہ اتحادی تھے, تو آپ ایم کیو ایم سے اتحاد نہ کرتے. آپ نے ماضی میں اتحاد کیا. خان صاحب کے پی ٹی آئی کے ریکارڈ پہ بیانات موجود ہیں کہ عمران خان نے الطاف حسین کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے. پھر آپ نے اسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا, نہ کرتے. کیوں آپ نے اتحاد کیا؟ 3 برس 3.5 برس کی حکومت چلتی رہی ہے, کہہ دیتے کہ ہم نے اتحاد نہیں کریں گے. اور اگر آج آپ کو کوئی پی ٹی آئی کے اندر سے آواز اٹھائے کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں, اور یہ سچویشن بنتی ہے, اگر اس وقت 8 لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا, اور آج اگر آپ کو 54 کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے, تو فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنی ہے, اور جو سیاست پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہوگی نا, اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو سیاست کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے ہوگی نا, اس کا ہمیشہ جو ہے وہ سر نیچا ہوگا. تو یاد رکھیں, آپ کو اپنی پارٹی کے اندر ایک تو کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا, اور یہی نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. 3 لوگوں نے ایک بات کہی, ارسلان تاج آئے, ان کی ایک اپنی لائن ہے, کیونکہ فیصلے کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب عمیر نیازی صاحب مل کر آئے, خان صاحب کا پیغام باہر ہے. میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اب عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے جو بھی جائے گا نا, اسے روک دیا جائے گا, کیونکہ 3 دن 72 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور ان 72 گھنٹوں کے اندر ریئلسٹک فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو. اور آپ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر, اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے, میں نے آج اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ایک سوال ہوا کہ سر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور کس طرح کے مذاکرات ہوں گے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں نا بھائی, وہ ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں ہوتے, وہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہوتے ہیں. یعنی ہم آپ کو وہ کہنا یہ چاہتے کہ بھائی اگر تانوں ہی دس رہے ہیں تو تانوں نال کیوں بھا لیے. انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ المیہ رہا, اور ہمیں اس غلطی کو میں تو ہائی لائٹ کروں گا بھائی, نقصان ہوا ہے پاکستان کے تحریک انصاف کو. کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پلانز کو سیکرٹ رکھنا چاہیے, اور یہ آپشنز آ کر ٹیلی ویژن پر نہیں بتائے جاتے. علی ظفر صاحب نے ایک بات کہی, پھر اس کا کاؤنٹر نکال کے کوئی نہ کوئی لے آئے گا, پھر ارسلان تاج صاحب بھی لے آئی. اگر تو آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اور کنفیوژن سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ نے مجلس وحدت المسلمین کی بات کی کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے, آپ اس کا بھی حال دیکھ لیں کہ کسی نے اس طرف بھی غور نہیں کیا کہ انہوں نے خواتین کی جو کسی خاتون کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری نہیں کیا تھا, اور یہ گفتگو جو ہے وہ انہی کے لوگوں نے بتائی کہ وہاں پر بھی ایک رکاوٹ موجود ہے. تو ہوم ورک کرنے کی بہت ہی ضرورت ہوگی, اور یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن بر وقت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو بیانات اس وقت آ رہے ہیں نا, مثال کے طور پر ایک بیان سامنے یہ آیا, اور یہ بیان آیا ہے جی فیصل واڈا کی طرف سے. اور فیصل واڈا صاحب کیا کہتے ہیں, میں آپ کے سامنے نا کچھ چیدہ چیزیں ان کے انٹرویو کے حوالے سے رکھ دیتا ہوں, کیونکہ اب تک انہوں نے جتنی باتیں بھی کہی, اور ان باتوں کو ہم نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے فیس سیونگ کے لیے سے 5-7 کا رزلٹ آئے گا, باقی سب اپنے فارم 45 پر چنے جو ہے وہ کھائیں گے, باقی فیصلے جو ہیں دب جائیں گے. اور اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ قاسم سوری صاحب کا آپ کو یاد ہوگا ایک کیس چلا, اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے نا کہ اس کے اوپر سٹے آیا, وہ اسپیکر بھی بن گئے اور سب کچھ ہو گیا. تو سسٹم تو بھائی وہاں پہ موجود ہے, لوگ استعمال کرنے والے بھی موجود ہیں, اور وہ موجود ہوتے ہوئے اپنا پورا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہی ان کا مینڈیٹ ہے کہ لوگوں کو استعمال کرو, اور جب ہمارے ہاتھ میں پورے کا پورا
جو سچویشن ہے یعنی حالات ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے تو پھر ہم ریزلٹس کو ایک ایک کر کے ریلیز کریں گے. اور یہی ہوا نا, ریزلٹس دیکھ لیں ابھی ریلیز کیسے ہوئے ہیں. ریزلٹس انہوں نے اپنی مرضی سے ریلیز کیے ہیں, قانون کچھ اور کہہ رہا ہے. جب انہیں احساس ہو گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں, لہٰذا نتائج جو ہیں اب ان کو مکمل طور پہ ان کا اعلان کر دیا جائے. ویورز, فیصل واڈا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کی مدت 1-1.5 سال تک ہی ہوگی. نواز شریف وزیر اعظم بنے تو 4 سے 6 ماہ میں پٹاخہ پھٹ جائے گا اور 1.5 سال ڈرامہ چلے گا. پھر ان میں سے بہت سی شکلیں نہیں رہیں گی. وزیر اعظم بنانے کی جنگ میں آصف زرداری سب کچھ نچوڑ لیں گے, یعنی نون لیگ سے بڑی بڑی وزارتیں لی جائیں گی, وزارت عظمیٰ لینے کی کوشش ہوگی, پنجاب مانگا جائے گا, نون لیگ کو اقتدار کی قربانیاں دینا ہوں گی. اور یہ بھی کہا کہ نون لیگ کا آخری اقتدار ہے کیونکہ نون لیگ نے ڈیل کی سیاست کی اور نون لیگ نے عوام کے مینڈیٹ کا احترام جو ہے وہ نہیں کیا. ہر بار کوئی نون لیگ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا اور پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. 30-32 امیدواروں کا ریٹ لگ گیا ہے. حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, مہنگائی, سیاست, عدم استحکام. اچھا, مجھے نا ان کی گفتگو سے پتہ کیا پیغام ملا اور میں کیا سمجھ پایا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کہیں نہ کہیں فیصلوں کے اندر ان کا عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ یہ نجومی تو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی صحافتی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی انویسٹیگیشن کر کے لے کر آئے ہوں. تو آبویسلی ان کے پاس جو خبر موجود ہوتی ہے وہ وہیں سے آتی ہے, یعنی ان کے رابطے بڑے تگڑے قسم کے ہیں, تگڑے لوگوں سے, اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے انہیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان لے لیا جائے گا, بلے کا نشان لے لیا گیا. اور پھر آج انہوں نے ارشد شریف کا وہ جملہ کہ وہ کون تھا وہ بار بار دہرایا. وہ کون تھا, مسلسل کہتے رہے وہ کون تھا. تو ان کے پاس اس کون کا جو جواب ہے وہ موجود ہے. فیصل واڈا صاحب پتہ نہیں پاکستان کی سیاست میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا کیا کر رہے ہیں, لیکن ایک بات انہوں نے اپنے اس پیغام کے اندر اور اسٹیٹمنٹ میں یہ ضرور دی ہے کہ جناب یہ جتنے بھی پاکستان کے عدالتی جو لوگ ہیں, جج صاحبان ہیں, یہ اصل مسئلے کی جڑ ہے. مسئلے کی جڑ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ بار بار آپ کو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی تھوڑی سی سائڈ لیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, لیکن اصل وہ وجہ قرار دیتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کو. اگر قاضی صاحب, ایک طرح سے بات بھی ٹھیک ہے, اگر قاضی صاحب بلے کا نشان نہ چھینتے تو آج ملک کے حالات جو ہے نا وہ مختلف ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ میدان میں کھڑی ہوتی اور کسی کے باپ میں بھی جرأت نہ ہوتی کہ ان لوگوں سے ان کی وفاداریاں تبدیل کروا سکتے ہیں. وسیم قادر صاحب جو ہیں کرواتے ہیں وفاداری تبدیل اور دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اور اسی لیے وہ جماعتیں, پھر آپ برا مان جاتے ہیں ہمارے کچھ دوست, اور کئیوں نے آج بہت سخت الفاظ بھی لکھے کہ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی. جناب یہ میرا کیا دھرا نہیں ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں بول رہا ہوں, جو میرے پاس خبر ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اپنا تجزیہ رکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ آپ کی رائے ہے, آپ اسے کیا سمجھتے ہیں. ماضی کے اندر MQM نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا, اور آج اگر ارسلان تاج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھیں گے, تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ سیاست جو ہے وہ پک اینڈ چوز کا نام اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو حالات اور بر وقت فیصلے کر کے جس مقصد کے لیے پاکستان کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے وہ آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے, جو مجھے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے. فیصلے بر وقت ہوں گے تو کوئی فائدہ جو ہے وہ پہنچے گا, کیونکہ اگر یہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا, اگر کوئی پولیٹیکل جو سمارٹ موو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے اگر نہ کی گئی اور صرف نعرے لگائے گئے, تو اس کا ایک اثر جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں کے اندر ایک نقصان کی شکل میں اس مینڈیٹ کو جو پاکستان کی عوام نے دیا, اور جو بر وقت فیصلے ہی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بچائیں گے. اور اگر بر وقت فیصلے نہ کیے گئے تو پھر اس کی ایک قیمت جو ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گی. خان صاحب کے کیسز کے اندر بھی بہت سارے غلط فیصلے کیے گئے, اور وکلا کی ٹیم جو ہے, مجھے کہیں نہ کہیں ایسا ضرور لگتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے خان صاحب کا کیس ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا. اور لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے جو خبر جیل سے باہر آئی اور جو صحافیوں نے اسے رپورٹ بھی کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور خان صاحب کے الفاظ تھے کہ یہ تیاری کر کے نہیں آتا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں کو بتانا پڑا کہ نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ جرنلسٹ جنہوں نے خود یہ بات وہاں پر دیکھی اس کا اظہار بھی کیا. تو پاکستان تحریک انصاف دیر مت کیجئے, فیصلے کیجئے,
عوام نے آپ پر اعتماد کیا ہے, ایک بڑا مینڈیٹ ملا, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ مینڈیٹ ملا ہے جس کے اوپر نہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ ایک فیک مینڈیٹ ہے, یہ سلیکٹرز نے دلوایا, یہ پاکستان کی عوام نے آپ پر اعتماد کیا ہے. تو خدا کے لیے اسے کنورٹ کریں, بر وقت فیصلے کریں, نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی. ویورز, ان کو چاہیے یہ تھا پاکستان تحریک انصاف کو پلان اے, پلان بی, پلان سی جو ہم سنتے رہے, وہ پلانز کہاں پر ہیں؟ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ یا تو ٹیلی ویژن چینلز پر آپ بیٹھ کر صرف اس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے, لیکن عملی طور پر ہمیں کچھ نظر اس طرح سے چیزیں نہیں آ رہی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر اور فیصلے, آبویسلی اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی اپنانی چاہیے, اور پھر مین وائل آپ کی ایک دوسری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ آپ کے حمایت یافتہ, یعنی جو آپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل موجود ہے 93 سیٹس کی صورت میں, آپ نے اس کو کس طرح سیکیور کرنا ہے, اور صرف وعدے اور حلف اور پھر استعفوں سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. اور سے دوسری خبر یہ ہے کہ ڈیوڈ بلوم صاحب, امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے بلاول زرداری کے ساتھ. اگر آپ ایک چیز کو غور کریں, ماضی کے اندر بلاول زرداری صاحب نے امریکہ یاترا نہ بہت دفعہ کی, اور یہ سوال ہمارے سمیت بہت سارے پاکستان کے اندر جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ یہ سوال بھی اٹھاتے رہے کہ بلاول امریکہ کیوں جاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ تھا کہ بلاول نے امریکہ یعنی مغرب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی اپنے دوروں کے ذریعے, اور وہاں پر جو ملاقاتیں کرتے رہے, کچھ ان میں سے رپورٹ ہوئی اور کچھ ملاقاتیں رپورٹ نہیں ہوئی, اور ان ملاقاتوں کا محور و مرکز یہ تھا صرف ویسٹ کو یہ یقین دلانا کہ آپ کے مفادات کا پاکستان کے اندر اگر کوئی دفاع کر سکتا ہے تو اس کا نام ہے بلاول زرداری, اور اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں گے تو میں آپ کو کسی صورت بھی ناراض نہیں کروں گا, اور میں آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہوں گا جیسا ماضی میں خان صاحب نے کہا. تو پلیز میرے پر اعتبار کریں اور مجھے موقع دیں. ویورز, جو امریکی سفیر ہے ڈیوڈ بلوم, اس کی ملاقات جو ہے وہ آصف علی زرداری سے نہیں ہوئی. غور کیجئے گا, ڈیوڈ بلوم کی ملاقات جو ہے وہ مریم سے نہیں ہوئی. ڈیوڈ بلوم کی ملاقات جو ہے وہ شہباز شریف, نواز شریف سے نہیں ہوئی. یہ صرف اور صرف ملاقات جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بلاول زرداری کے ساتھ. تو اٹ مینس کہ دا پرائم منسٹر ان دا میکنگ, اور شاید امریکہ جاننا چاہتا تھا یا انہوں نے کوئی پیغام جو ہے حکومت کے حوالے سے دیا, اور پھر بہت خوش بھی ہوں گے بلاول صاحب کہ امریکہ کے سفیر ان سے ملنے کے لیے آئے, اور انہوں نے obviously آنے والے دنوں میں جو خبر میڈیا رپورٹ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مستقبل کی حکومت سازی سمیت انتخابی عمل پر بات کی. اس سے زیادہ خبر جو ہے وہ نہیں لگائی گئی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اور اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے شاید اپنی سپورٹ جو ہے وہ بلاول زرداری کے حوالے سے جو وہ شو کی ہے, لیکن کچھ دنوں میں بلکہ کچھ گھنٹوں میں یہ بات معلوم پڑ جائے گی کہ حالات کس طرف جو ہیں وہ بدلیں گے اور کون سا رخ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. ایک چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی جی آپ کی فیصل واڈا کے انٹرویو کے اندر کہ جی حکومت 1.5 برس نہیں چل پائے گی. اچھا میرا خیال ہے کہ وہ وفاق کی حکومت کی بات کر رہے ہیں صرف, اور صوبائی حکومتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, کیونکہ میں آپ کے سامنے نا یہ بھی اس کو مزید سمپلیفائی کر دیتا ہوں, اور یہ جو سمپلیفیکیشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اس کا تعلق جو ہے جی وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ ہے جو پیپلز پارٹی کو سندھ میں ملا, یعنی تگڑی حکومت بنانے جا رہی ہے اور اس کو ہلایا نہیں جا سکتا, تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی, وہاں پر کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. پنجاب کے اندر اگر نون لیگ جتنی سیٹس کلیم کر رہی ہے اور یہ اسی طرح رہتی ہیں اور پی ٹی آئی اپنی سیٹس کو عدالتوں کے ذریعے سیکیور کرنے میں ناکام رہی یا ان کو ناکام کر دیا جاتا ہے, تو پنجاب کے اندر بھی ایک تگڑی حکومت ہوگی, اور تحریک عدم اعتماد اگر کوئی لانے کی کوشش بھی کرے تو وہ نمبرز کبھی بھی کراس نہیں ہوں گے. اور اسی بات کا خیال رکھا جائے گا جب یہ حکومت بنائی جائے گی کہ کل کو اگر کوئی تحریک عدم اعتماد کی بات بھی کرے تو نیک ٹو ٹیک یہ معاملات نہ ہو اور پنجاب کے اندر ایک تگڑی حکومت بنائی جائے. کے پی کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اسے ہلایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں بھی ایک تگڑی حکومت بن رہی ہے. تو صرف اور صرف یہ وفاق کی حد تک جو فیصل واڈا کی گفتگو ہے وہ ہو سکتی ہے, پورے ملک کے اندر یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ہم نے ماضی کے اندر جو نعرہ تھا نا کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی تاریخ کو انتخابات ہونے چاہیے, کل کو اگر وفاق کے اندر حکومت گرتی ہے یا تحریک عدم اعتماد یا کچھ معاملات ایسے بڑھتے ہیں تو وہ صرف وفاق کی حد تک ہوگا. اور کیا اس وقت یہ نعرہ دوبارہ نہیں لگے گا
کہ الیکشن جو ہے وہ 1 ہی تاریخ کو ہونے چاہیے اور تمام اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور عین ممکن ہے کہ سینٹر کے اندر کوئی اور آ جائے، اور ہم نے نگرانوں کو آتے ہوئے دیکھا اور جو حالات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ بڑے سنجیدہ سوالات جو ہیں اس سیاسی منظرنامے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ملاقات ہوئی ہے جی بلاول زرداری کی، اور شہباز شریف صاحب باقی سب لوگ بھی آئے، اور جو ایجنڈا رکھا گیا جہاں میں جو ریلیز بھی اعلامیہ کی شکل میں کیا گیا، پیپلز پارٹی سے ڈائریکٹ مدد مانگی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے حکومت بنائے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نے ٹویٹر کے ذریعے ایک پیغام جاری کر دیا کہ ہم CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں معاملات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے۔ ویورز، عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے لیے سیاست کو ایک بار پھر قربان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم پڑ گیا ہے اور ان کے سامنے یہ ڈیمانڈز موجود ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق مانگتی ہے یا پھر پنجاب مانگتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف کا ورلڈ ریکارڈ انہوں نے بنوانا ہے پاکستان کو قربان کر کے، یا یہ پنجاب کی قربانی دیں گے، کیونکہ پنجاب کے اندر ان کے حالات جو ہیں بڑے پتلے ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر قربانی دے کر کیا یہ نون لیگ اپنا ریوائول کر پائے گی۔ ویورز، اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔